فون کے فوائد اور نقصانات، یعنی موبائل کے فائدے اور نقصانات، اس کتاب میں فتوے قرآن و حدیث سب لکھی گئی ہیں۔ کچھ سچی واقعے لکھے گئے ہیں، کچھ سچی کہانیاں لکھی گئی ہیں جو زمین پہ ہوئی ہیں کہ موبائل سے کیسے کیسے نقصان ہوئے، کیسے کیسے لوگ عورتیں برباد ہوئی ہیں۔ ایک واقعہ میں مختصر بیان کرنے، بڑا لمبا ہے لیکن میں شارٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان کا واقعہ ہے، ایک مسلمان عورت، اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کے شوہر کا نام، اس کا بیٹی کا، بیٹے کا، اور جس آدمی سے اس کا تعلق تھا اس کا بھی نام۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس نام کی ہو وہ برا سمجھ جائے یا لوگ اس کا صبح مذاق اڑانے لگے، تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، ایسے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے مضمون، رانگ نمبر سے عزت کی بربادی تک۔ رانگ نمبر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رانگ نمبر فون آتا ہے؟ نوجوان کہاں بیٹھے؟ آتا ہے کبھی کبھی؟ ہاں، آپ کے پاس نہیں، عورتوں کے پاس رانگ نمبر جاتا ہے۔ لگانے والے تو نوجوان ہوتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ عام طور سے 90% رانگ نمبر جان بوجھ کے آتا ہے، 10% بائی چانس آتا ہے، غلطی سے لگا ہوتا ہے۔ 90% جان بوجھ کر رات میں چپ ایسے اٹرنڈم نمبر لگاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اٹھا لے تو بھائی صاحب غلطی ہو گئی، رانگ نمبر رکھ دیا، اور اگر کوئی عورت اٹھا لے تو پھر بات چالو، کیا کر رہے ہیں، فالتو میں بات ہی کریں۔ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ ایک عورت بڑی عزت دار عورت تھی، مسلم عورت تھی، اس کا شوہر بیچارہ کاروبار کرتا تھا، آفس سے آنا جانا اس کا تھا، اس کے 2 بچے تھے، ایک 18 سال کا بیٹا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی 16-17 سال کی۔ اس کے گھر میں ایک موبائل تھی۔ موبائل میں رنگ بجتی ہے، آواز آتی ہے، وہ عورت فون اٹھاتی ہے، سامنے سے مرد کی آواز، اس نے کوئی اٹرنڈم نام بتایا، فلاں آدمی سے بات کرنی ہے۔ اس عورت کو لگا کہ شاید کوئی اجنبی ہو، کہنے لگی وہ اس نام کا میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہاں میرے شوہر ہیں، اگر کہو تو بات کروا دیں۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ کے شوہر بھی ہیں؟ کہنے لگی ہاں میرے شوہر بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں بچے والی عورت ہوں، 20 سال کے 18 سال کے میرے بچے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کس طرح سے یہ رانگ نمبر والے عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کس طرح سے اس نے بیوقوف بنایا، پورا لکھا ہوا اس کتاب میں۔ اس آدمی نے بیوقوف بنانا شروع کر دیا، کہنے لگا میڈم آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے 18 سال کے بچے ہیں، لیکن آپ کی آواز تو کسی اسٹوڈنٹ کی طرح لگ رہی ہے، کوئی طالب علم کی طرح لگ رہی ہے، کالج میں پڑھنے والی لڑکی کی طرح لگ رہی ہے، کم سن عورت کی طرح لگ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی تیر تھی، یہ ایک ایسا وار تھا جس وار سے، جس تیر سے عام طور سے عورتیں بچ نہیں پاتی ہیں۔ یہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں۔ جب جوان اس آدمی نے اس کی تعریف کی، فوراً وہ عورت اس کی باتوں میں پھسل گئی، فوراً وہ عورت اس کی باتوں میں پھنس گئی۔ اب بات کرنے لگی، بات کرتے کرتے وقت ایسا گزر گیا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، تھوڑی دیر میں شوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا، لگتا ہے میرے میاں جی گھر پہ چلے آئے، تشریف لے آئے، جلدی سے فون رکھو۔ رکھا۔ 1 دن ہوئی بات، بس دعا سلام پہچان، تھوڑی تعریف کیا، یہ چڑھ گئیں۔ اور دوسرے دن صبح جیسے شوہر پھر آفس جاتا، بچے پڑھنے جاتے ہیں، پھر اس کا فون آتا ہے، پھر اس طرح سے بات ہونے لگتی ہے۔ بات ہوتے ہوتے ایک دن یہ آتا ہے کہ وہ آدمی فون پہ کہتا ہے فون پہ بڑی باتیں ہو گئیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے روبرو ہونا چاہتا ہوں۔ دونوں کو دلی محبت ہونے لگی۔ اس عورت نے کہا میرے گھر میں گھر سے باہر نکلنے کا کوئی رواج نہیں ہے، ہاں گھر کے اندر پردہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں باہر نہیں جایا کرتی ہیں، تم مجھ سے کیسے ملو گے، تم تو میرے گھر کے لیے اجنبی آدمی ہو۔ اس آدمی نے آئیڈیا دیا کہ ایسا کیجئے، آپ مارکیٹ میں آئیے، ہم مارکیٹ میں آپ سے ملتے ہیں، کوئی چیز خریدنے کے بہانے آ جائیے، ہم آپ سے ملیں گے۔
اس عورت نے کہا میرے گھر میں رواج نہیں، چلن نہیں کہ عورتیں مارکیٹ میں جائیں، میں مارکیٹ نہیں آ سکتی ہوں، لیکن ہاں ایک اور میرے پاس ترکیب آئیڈیا ہے۔ عورت نے پھر آئیڈیا دیا، کہا آپ میرے شوہر سے دوستی کر لیجئے، اس سے آپ دوستی کر لیں گے تو آپ میرے یہاں دعوت پہ آئیے، یا آپ ہمارے شوہر کو اپنے یہاں دعوت پہ بلائیے، وہ آپ کے یہاں دعوت پہ جائیں گے تو پھر میں آپ کو اپنے دعوت پہ بلاؤں گی، اس طرح سے ملنے ملانے کا سلسلہ چالو رہے گا۔ یہ پلاننگ کی گئی دونوں کی، کس کی؟ فون سے رانگ نمبر بات کرنے والے لوگوں کی۔ انشاءاللہ پلاننگ کی گئی۔ اب پلاننگ کے تحت اس نے پتہ کیا تیرے شوہر کا نام کیا ہے، پتہ کیا، ہاں کیا کام کرتا، آفس کہاں، پورا ایڈریس دے دیا، پہنچا، بھائی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑا بہترین مطلب دوستی اس کو کرنی تھی، گھر تک پہنچنا تھا، بہترین طریقے سے استقبال کیا، دوستی کی، اور بہت اچھے سے ملا جلا، تحفے تحائف بھی دیا۔ آج ملا، دوسرے دن ملا، تیسرے دن ملا، دوستی بڑھتی گئی۔ جب اس کو لگا کہ اب تو یہ میرا دوست بن چکا ہے تو ایک دن کہنے لگا، او بھائی جان، اب ہم تو دوست بن چکے ہیں، آپ میرے گھر پہ دعوت پہ کیوں نہیں تشریف لاتے؟ آئیے میرے گھر پہ، ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں، کل بھابھی کو لے کر گھر پہ آئیے گا۔ اب وہ دوست بن چکا ہے، دوست کبھی جلدی انکار نہیں کرتا، اب بھابھی کہنے پہ چڑھتا بھی نہیں ہے، دوست ہے تو بھابھی تو کہے گا ہی میری بیوی کو، لیکن وہ بھابھی کے نیچے بھی کچھ اور تھا۔ تو کہنے لگا شوہر بڑا سیدھا سادہ، کہنے لگا میری بیوی کسی کے ہاں دعوت کھانے بھی جلدی نہیں جاتی، آج تک میں اپنے کسی دوست کے ہاں دعوت اپنی بیوی کو لے کر نہیں گیا ہوں، میں گھر جا کر اپنی اہلیہ سے پوچھوں گا، اگر وہ تیار ہوگی تو میں کل تمہارے یہاں دعوت کرنے آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کو پتا تھا کہ پلان تو اسی کا ہے، جواب وہاں میں تو ملنے ہی والا تھا۔ گھر میں جا کر اس نے جب پوچھا اپنے بیوی سے کہ ہمارا دوست ہے، یہ نام ہے، سارا میڈم کو پتا ہے، یہ نام ہے، فلاں دوست ہے، فلاں کاروبار کرتا ہے، اس نے مجھے دعوت پہ تمہارے ساتھ بچوں کے ساتھ بلایا ہے، کیا تم چلو گی؟ بیوی فوراً کہتی ہاں ہاں کیوں نہیں، جب آپ کا دوست ہے تو ہم آپ کے دوست سے بے وفائی کیوں کریں گے؟ آپ کا دوست ہے تو اس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے پڑیں گے۔ اور دو چوڑی اپنے شوہر کو سمجھا دیا۔ شوہر بیچارہ ابھی معاملے کو بھانپ نہ پایا، لے کر اپنے بچوں کو، بیوی کو اس کے گھر گیا۔ گھر پہ جب وہ عورت پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جس پہ دن بھر گھنٹوں گھنٹوں بات ہوا کرتی تھی وہ آدمی بھی شادی شدہ ہے، اس کی بھی ایک خوبصورت بیوی ہے۔ اس سے پوچھتی ہے تم شادی شدہ ہو، تم نے بتایا نہیں؟ کہاں جس طرح تم شادی شدہ ہو ایسے ہی میں بھی شادی شدہ ہوں، لیکن رہنے دو یہ رشتے، تمہارا بھی شوہر، تمہارے بھی بچے، ہماری بھی بیوی، ہمارے بھی بچے، ان کو رہنے دو، ہم انجوائے کرتے ہیں، انجوائے۔ یہ معاملہ طے ہو گیا، دعوت کھا کے گھر واپس آ گئے۔ اب جو ایک دن گزرا تو وہ عورت کی مکاری دیکھو، وہ عورت کہتی ہے میاں جی آپ کے دوست نے دعوت لی تھی، ہاں آپ کتنے کنجوس نکل گئے، آپ کیوں نہیں لے لیتے؟ لے لو دعوت، ورنہ کہے گا کتنی کنجوس دوست ہے، میں نے کھلایا اس نے پوچھا بھی نہیں۔ دماغ میں بیٹھ گئے اس کے، فون لگایا فوراً، ہاں بھائی دعوت لی تھی، اچھا اگلے سنڈے کو ہمارے یہاں تم چلے آنا، فیملی کے ساتھ چلے۔ کہا نہیں ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میں اکیلے آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اکیلے آ جانا۔ اکیلے آیا اگلے دن، اگلے سنڈے کو، اور دعوت کی۔ دعوت میں کیا وہ دلی محبت جو تھی ایک دیدار میں اس کا پیٹ بھر گیا۔ دیکھا ملنا جلنا ایسے چالو رہا، کچھ دن اور گزرے، فون پہ بات ہو رہی ہے، بچے کلاس اسکول جا چکے، شوہر آفس جا چکا ہے، فون پہ بات ہو رہی ہے۔ اب شیطانی وسوسہ اور وہ غلط کام کی طرف شیطان لے جانا چاہ رہا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ او عورت ہم نے مل بھی لیا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا، اب میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اشارہ اس کا اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا تھا۔ عورت بھی تجربے کار ہے، سمجھ گئی بات، کہنے لگی میرا بھی تو وہی چاہت ہے، میں بھی وہی تمنا رکھتی ہوں، میں بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوگا کیسے؟ میرے بھی گھر میں بچے شوہر ہے، تمہاری بیوی بھی اور بچے بھی ہیں، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ شوہر نے، اس آدمی نے آئیڈیا دیا، کہا
بے ہوش کرنے والا چائے میں ملا کر سفوف لے کر آؤں گا، پاؤڈر لے کے آؤں گا، شام کو تمہارے گھر پہ ایک کپ چائے پیوں گا اور چپکے سے تم کو وہ پاؤڈر دے دوں گا۔ عشاء کے بعد جب تمہارے بچے سونے کو جائیں لاسٹ ٹائم میں دودھ یا چائے تو پیتے ہوں گے۔ کہنے لگی ہاں۔ کہا اس میں ملا دینا، تمہارے بچے دونوں اور شوہر جب بے ہوش ہو جائیں گے رات کو 11 بجے میں آؤں گا۔ میرے بھائیوں دھیان سے سننا، یہ یقیناً سچا واقعہ ہے، یہ کوئی بناوٹی واقعہ نہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ ہے، زمین پر ہونے والا واقعہ ہے، ایک مسلمان کے گھر میں ہونے والا واقعہ ہے۔ لایا شام کو دو پاؤڈر دے کر چلا گیا، اس نے ملا بھی دیا دوا، چائے شام کو پی، شوہر بے ہوش، بچہ بے ہوش، بیٹی بے ہوش، بیٹا بے ہوش۔ اس شام کو 11 بجے آتا ہے، دونوں ملتے ہیں، دونوں پوری رات بات کرتے ہیں، اس کی عزت تار تار ہو گئی۔ ایک مسلمان نیک عورت سے فاحشہ بن گئی، ایک مسلمان غلط راہ پہ چلی گئی، ایک عورت خراب ہو گئی، اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر بیٹھی، بے وفا بن گئی، اپنے بچوں کو بھی خیال نہ کیا۔ یہ سلسلہ برابر ان کا چلتا رہا، ایک دو دن نہیں مہینوں ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی اس کو ایسا کرنا ہوتا دن میں فون کر کے بتا دیتا آج میں آؤں گا، آج تم بے ہوش کر دینا۔ وہ عورت اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے شوہر اپنے بچوں کو بے ہوش کرنے والی دوا کھلا دیا کرتی تھی۔ لیکن شیطان کی چال کتنے دن چھپ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین تو سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ صبح دن کے وقت ابھی بچے اسکول جانے والے تھے، ماں کچن میں تھی اور فون کچن کے باہر تھا۔ فون وہ کرتا ہے جلدی بازی میں کہ آج میں پھر آؤں گا، آج تو کھلانا اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو ذرا زیادہ کھلا دینا، آج میں صبح فجر تک تیرے گھر پہ رہنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، آج میں جلدی سے 1-2 گھنٹے میں نہیں جاؤں گا، آج میں رات بھر تیرے گھر میں رہوں گا۔ اتفاق سے وہ عورت کچن میں تھی اور موبائل باہر تھی، فون آتا ہے، بیٹی دیکھتی ہے شاید ماموں چچا لوگوں کا فون آتا رہتا ہے، وہ لوگ ہوں گے، اس نے اٹھا لیا، ادھر سے کچھ بولی نہ، فون اٹھایا، ادھر سے وہ اتنا ہی کہتا ہے او میڈم جی، او میری محبوبہ، آج تم اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو آج بے ہوش کرنے والی دوا زیادہ پلا دینا، آج رات بھر تیرے پاس رکنے کا ارادہ ہے۔ بیٹی نے کانوں سے سنا، بات پوری واضح ہو گئی، بیٹی 18 سال کی ہے، سب کچھ سمجھ گئی، اس کے ہاتھ سے نیچے موبائل گرتی ہے، پھوٹ جاتی ہے، ماں دوڑی دوڑی آتی ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ کام میں کوئی بات نہیں، یہ موبائل ہاتھ سے گر گئی، پھوٹ گئی۔ اس نے کچھ ماں کو بتایا نہیں، کیونکہ وہ سوچنے لگی ابھی اگر پتہ چلے گا تو ابا پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے، گھر میں ایک کوہرام مچ جائے گا، ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ اس لیے عورت اس بچی نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، برداشت کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے معاملہ دب جائے، میرے ذہن سے نکل جائے، میں بھول جاؤں، گھر کے کسی افراد کو پتہ نہ چلے۔ رات ہوتی ہے، وہ عورت ابھی نہیں جانتی کہ میری بیٹی کو پتہ چل چکا ہے، رات میں دودھ یا چائے میں ملا کر اپنے بچوں کو لا کر دیتی ہے، اپنے شوہر کو لا کر دیتی ہے۔ بیٹا اور شوہر تو نہیں جانتے تھے، بیٹے اور شوہر نے چائے نوش فرمائی، چند لمحے میں بے ہوش ہو گئے، اور بیٹی جانتی تھی، چپکے سے اس نے چائے اپنے چارپائی کے نیچے گرا دی، کہیں بغل میں گرا دی، اس نے پی نہیں، اور رات ہو گئی۔ رات کو 11 بجے وہ دروازے پر بیل بجاتا ہے اور دروازہ کھولتی ہے، اندر وہ آتا ہے، اس نے جو فون میں سنا تھا اس آدمی کو وہ جانتی تھی، جو انکل بن کے اس کے گھر پہ آیا کرتا تھا، جو اس کے باپ کا دوست تھا، آج رات میں 11 بجے اس کی ماں کی عزت سے کھیلنے کے لیے گھر میں آ چکا ہے۔ ایک جوان بیٹی جانتی ہے، جوان بیٹی کا کلیجہ پھٹ گیا، اس نے چپکے سے وضو کیا
اور مصلی بچھایا، اپنے کمرے میں دعا کرنے لگی، اللہ سے رونے لگی، اے اللہ میری ماں کو ہدایت دے، اے اللہ میری ماں کو سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ آج اس نے لفظ ماں کو بھی بے حرمت کر دیا، اے اللہ آج اس نے اپنے بچوں کو بھی نہ سوچا، اے اللہ آج ماں میرے بارے میں بھی سوچ نہ سکی کہ ایک جوان گھر میں بیٹی ہے، اگر سماج کو یہ بات پتہ چل جائے کون اس بیٹی کو اپنے گھر میں دلہن بنا کے لے جائے گا، کون ان تانوں کو برداشت کر پائے گا، اور اگر کوئی مجھے شادی کر کے اپنے گھر لے بھی گیا تو کون تانوں کو برداشت کر پائے گا، تیری ماں یہ تھی، تیری ماں یہ تھی، اے اللہ میری ماں کو سوچ سمجھ دے، اے اللہ میرے باپ کی امانت کو تو بچا لے، اے اللہ میرے بھائی کا سر سماج میں جھکنے سے تو بچا لے۔ وہ رو رو کر ہچکیاں باندھ باندھ کر رات میں وہ لڑکی دعا کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کو پکار رہی ہے، اس کے باپ کی نیند رونے کی وجہ سے کھل جاتی ہے، اس نے پلک کے لپٹ کے اٹھ کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی مصلی بچھا کر اللہ رب العالمین سے کچھ رو رو کر مانگ رہی ہے، کچھ اللہ سے کہہ رہی ہے۔ باپ جب اپنی بیٹی کو رات کے اندھیرے میں 12-1 بجے مصلی پر دیکھتا ہے تو وہ بھی خوشی سے لہرا اٹھتا ہے، ہائے اللہ تو نے کیا بیٹی مجھے عطا فرمائی، کتنی پیاری کتنی نیک بیٹی ہے، رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ وہ بھی وضو کرتا ہے اور اپنی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹی کے ساتھ وہ بھی دعا مانگنے لگتا ہے۔ جب تک بیٹی دعا مانگتی ہے باپ اس کو ٹچ نہیں کرتا، جب بیٹی دعا مانگ ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے او میری بیٹی تجھے کیا پریشانی ہے، بڑی دیر سے تو اتنا آنسو بہا رہی ہے، کیا تو اللہ سے مانگ رہی ہے، کیا تیرے سر میں کچھ درد ہے، کیا تجھے پریشانی ہے، اگر تو بیمار ہے بتا، ابھی ایمبولینس بلاؤں، ابھی تجھے ہاسپٹل لے کے جاؤں، تیرے بھائی کو جگاؤں، تیری امی کو بلاؤں، کچھ سر میں درد کچھ بدن میں درد ہو تو بیٹی بتا۔ بیٹی اپنے باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگتی ہے، بتائے تو کیسے بتائے، اے ابا آپ کے پیٹھ پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں، بس روتی جا رہی ہے، باپ کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہے، او میری بیٹی کیا معاملہ ہے بتا دو دے۔ اتنے میں بھائی کی نیند بھی کھل گئی، بھائی بھی رونے لگا، اپنی بہن و باپ کو روتے ہوئے کہنے لگا او میری بہنا اگر پڑھائی میں کوئی دقت ہے میں تجھے ٹیوشن پڑھاؤں گا، میں تجھے ہیلپ کروں گا، میں تجھے سارے سبجیکٹ پڑھانے کی کوشش کروں گا، کل سے تو ماں کا ہاتھ نہ بٹانا، میں ماں کے کام کچن میں کر دیا کروں گا، میں تیرا سارا کام کر دیا کروں گا، لیکن چپ ہو جا چپ ہو جا۔ لیکن وہ بہن جس کے دل پر ایک گہرا زخم لگا، وہ زخم جتنا سوال ہو رہا ہے اتنا وہ بھائی اور باپ کے چہرے کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ کل سماج میں یہ بات اگر پھیل گئی تو میرا بھائی تو ڈگ گیا، اس کی عزت برباد، میرا گھر اجڑ جائے گا، برداشت کرنا چاہتی ہے نہیں کر پاتی ہے۔ اتنے میں باپ کو برداشت نہ ہوا، سوچا چلو اس کی ماں کو بلاؤں، ہو سکتا کوئی عورتوں والی بات ہو جو مجھے بتا نہ پا رہی ہو سکتا اپنی ماں کو بتائے۔ وہ جیسے ہی قدم اپنا دروازے کے باہر ڈالنا چاہتا ہے، صحن میں جانا چاہتا ہے، کچن کی طرف جانا چاہتا ہے، بیٹی لپک کے پکڑ لیتی ہے، ابا باہر نہ جائیں، ابا باہر قدم نہ رکھیں۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابا میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس آپ یہیں تشریف رکھیں، میرا واسطہ، آپ مجھے اگر محبت کرتے ہو تو گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، گھر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ باپ کو کچھ خدشہ ہوا کہ معاملہ کچھ گمبھیر ہے، اس نے زبردستی باہر قدم رکھا تو اپنے اس دوست کو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، دروازہ بند کر کے عورت اس کی طرف بڑھتی ہوئی آتی ہے، کچن میں صحن میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ شوہر گھبرایا، ابھی رویا ہے بیوی اپنی بیٹی کے کندھوں کو لے کر آنسو بہایا ہے، اپنی بیوی سے پوچھنے لگتا ہے یہ میرا دوست رات کے اس وقت میں اندھیرے میں تیرے گھر میں میرے گھر میں کیوں آیا تھا؟ وہ عورت بہانہ بناتی ہے، فوراً کہنے لگتی ہے وہ آیا تھا ادھر سے گزر رہا تھا، کہنے لگا کیوں نہ ان کے گھر اپنے دوست کے ہاں ہو کر گزر جاؤں، تو آیا ابھی آیا تھا 5 منٹ ہوا ہے، ایک کپ چائے پی کے چلا گیا ہے،
تو کہا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا میں نے آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہا، میں نے چاہا کہ آپ کو نہ جگاؤں، آپ دن بھر آفس میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یا عورتوں کی چالاکیاں یا عورتوں کی مکاریاں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ ایسی عورتوں سے ہر شوہر کو بچائے، ہر شوہر کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ شوہر کے سامنے جب یہ ماں جھوٹ بولنے لگی تو بیٹی رو کر اپنی ماں سے کہنے لگی اماں وہ جھوٹ اب مت زیادہ بولو، کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، کہیں چھت کی دیوار نہ گر جائے، کہیں زمین میں آپ کو دھسا نہ دیا جائے۔ اماں جان ابھی بھی سدھر جاؤ۔ اماں کو کچھ خدشہ ہوا کہ معاملہ تو لگ رہا ہے جان گئی ہے۔ بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے اے بیٹی کیا تو بک رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگی ماں میں ساری کہانی جانتی ہوں، میں نے کب چائے نہیں پی ہے، دیکھو بیڈ کے نیچے میں نے چائے پھینک دی تھی، آج ابا کو آپ نے بے ہوش کیا، آج بھائی کو آپ نے بے ہوش کیا، کب سے آپ کا یہ چل رہا ہے ہم لوگوں کو نہیں پتا۔ ساری کہانی کھول کے رکھ دی گئی۔ اب وہ عورت گھر میں کرے کیا؟ شوہر بیچارہ اپنے بچوں کی وجہ سے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے کہ طلاق دیں گے اتنے بڑے بڑے بچے کہاں جائیں گے، اب کوئی دوسری عورت سے شادی میں کیسے کروں گا، ان کی شادی کی عمر ہو گئی۔ صبح ہوتی ہے، بیٹا سے باپ کہتا ہے بیٹا اپنی بہن کو بولو ناشتہ بنائے، میں ایسی عورت کے ہاتھ کا ناشتہ کھا نہیں سکتا جس نے میری عزت کو نیلام کیا، جس نے ان جوان بچوں کی عزت و آبرو سماج میں ان کی عزت کا خیال نہ کیا۔ اے بیٹا اپنی بہن سے کہو تھوڑا ہلکا ناشتہ بنائے، بھوک نہیں لگی ہے۔ بہن نے روتے روتے بھائی کے لیے اور بیٹے اپنے باپ کے لیے ناشتہ بنایا، کھلایا، باپ نے کھایا، بھائی بھی کھایا۔ بھائی اپنے بہن کو اپنے ساتھ اسکول لے کے جاتا ہے، یہ اکیلی گھر پہ اپنے شوہر سے اور پھر اپنے اسی دوست سے بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ یار پورا معاملہ تو کھل گیا، ساری بات تو یہ لوگ جان گئے، اب میں کیا کروں، پھنس گئی۔ تو وہ آدمی آج بھی یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، آج تو کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیرے شوہر کو مار ڈالوں گا، میں تیرے بیٹے کو مار ڈالوں گا، میں ہر اس آدمی کو قتل کر دوں گا جو راستے میں رو رہا بنے گا۔ اس نے قتل کرنے کی بات تو نہ کہی، اس نے کہا اگر تم اپنے شوہر کا منہ بند کرنا چاہتی ہو تو آج شام کو جب آئے اور پھر سے وہی بات دہرائے تو تم الٹا اس کے اوپر الزام لگا دینا میری بیوی کا نام لے کر۔ کہا ٹھیک ہے۔ شام کو شوہر آتا ہے، وہ برس پڑتی ہے اور کہتی ہے آپ مجھ کو برا سمجھتے ہو اور آپ کا کیریکٹر یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ملتے ہو، آفس میں بلاتے ہو، فلاں فلاں کام کرتے ہو، سارا الزام لگا ڈالا۔ شوہر کے پیر کے نیچوں زمین کھسک گئی، ہائے اللہ یہ کون سی عورت چڑیل کی شکل میں مجھے مل گئی، اے رب العالمین ہمیں تو اس سے نجات عطا فرما دے، میں اتنا پاک، میں نے تو اس کی بیوی کو دیکھا تک نہیں اور الزام زنا تک کا میرے اوپر لگا دیا گیا۔ بیٹی کہتی ہے او ماں ابھی بھی آپ نہیں سدھر رہی ہیں، ابھی بھی آپ توبہ نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر وہ ماں کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں برداشت کر پا رہا ہے کہ آئے اللہ وہ مائیں جس کو لوگ فخر سے ماں کہتے ہیں، میری ماں تو ایسی نکلی، میں اپنی ماں کو دیکھوں کیسے؟ یہ ہوا معاملہ، اس کا پتہ چل گیا دال گلنے والی نہیں، اب وہ اکیلے کمرے میں پڑی رہتی ہے، بچے بیٹی کھانا بناتی، بھائی کھاتا، شوہر کھاتا، ایسے دن گزرتے گئے، محلے کے لوگوں کو بات پتہ چل گئی، سارے لوگ اس کو تھو تھو کرنے لگے، سارے لوگوں نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، رشتہ داروں کی عورتوں نے اپنی بیٹیوں کو اس سے ملنے سے منع کر دیا، گندی عورت اس سے نہ ملو تمہاری بھی تہذیب خراب ہو جائے گی۔ ایک دن وہ عورت اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو سنا کے کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی زندگی سے تو مجھے مر جانا بہتر ہے، میں مر جاتی تو ٹھیک ہوتا، شوہر مجھے نہیں ماں بلاتا، بھی میرا بچہ مجھے نہیں بلاتا، میری بیٹی مجھے نہیں بلاتی، ہاں وقت پہ کھانا بیٹی دے دیتی ہے، بیٹا کھانا دے دیتا ہے لیکن بلاتا کوئی نہیں، پیار سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، جب مرنے کی بات کہتی ہے تو وہ بیٹا کان میں آواز ماں کے آتم ہتیا کی جاتی ہے، بیٹا فوراً پکار کے کہتا ہے ابھی تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ابھی تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر
کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ سارا کام آپ نے کر ڈالا امی جان. آپ نے سب نہ سوچا ابھی آپ کہتی ہو کہ مر جاؤں, دنیا سے چلی جاؤں, اگر مرنے کے بعد بھی آپ کو چین نہ ملا, سکون نہ ملا کہ بچوں کے ساتھ میں نے کیا کیا, اپنے شوہر کے ساتھ میں نے کیا کیا, تو آپ کہاں جاؤ گی مرنے کے بعد؟ تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. امی توبہ کر لو, امی یہ غلط عادتیں چھوڑ دو. میرے بھائیوں, ایک عورت غلطی کو مان جائے سمجھو توبہ کر لی, لیکن عورت جلدی غلطی نہیں مانتی ہے. بڑی ضدی قسم کی مخلوق ہوا کرتی ہیں, وہ غلطی نہیں مانتی, آخرکار طلاق تک نوبت پہنچ گئی. جوان بیٹوں کے سینے پر چھری چل گئی, ایک گھر برباد ہو گیا, سماج میں عزت نیلام ہو گئی. کس لیے؟ ایک رانگ نمبر سے معاملہ ہوا سب. اسی لیے مؤلف اس کا عنوان ڈالتا ہے رانگ نمبر سے عزت کی بربادی تک. گھر برباد ہو گیا, بچوں کی زندگیاں برباد ہو گئی. آپ سوچو سماج میں ان بچوں کو کیسے جینے کا موقع ملے گا؟ لوگ اس کو تانا دیں گے, لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے, گالیاں دیں گے, تیری ماں ایسی, تیری باپ ایسا, بہت بری زندگی گزارنی پڑے گی. اس لیے یہ قدم اٹھانے سے پہلے کوئی بھی عورت یہ سوچ لے میرے گھر میں بھائی ہے تو کیسے سینہ تان کے, کیسے سر اٹھا کے وہ جیے گا. میرا باپ ہے تو اس کو میرے اس کرتوت سے میرا بھائی میرا باپ کیسے جیے گا, یہ میرے شوہر کے دل پر کیا بیتے گی. یہ چیزیں سوچ لیا کریں اس قدم اٹھانے سے پہلے. اس گھناؤنے جرم سے بچے. یہ موبائل ہے, موبائل وبال جان آج کل بن چکا ہے. ابھی